آپ مفتی ظفر ولی خان صاحب کی اس کلپ کو ضرور سنیے گا کہ کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ میں جو کام کر رہا ہوں اس پر آپ تنقید کر رہے ہیں۔ تو آئیے مفتی ظفر ولی خان صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ انداز جمع ہے ند کی، جیسے کہ ازداد جمع ہے ضد کی۔ ایک اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے اپنے، جیسے انبیاء اور اولیاء، وہ کہلاتے ہیں انداز، اور ایک اللہ کے مخالف ہے، جیسے ابو جہل، فرعون، نمرود، حامان، قارون، شیطان، یہ ہے ازداد۔ خطبہ اس لیے خطبے میں پڑھتے ہیں لا ند لہ ولا ضد لہ، نہ اس کا اپنا کوئی شریک ہے نہ پرایا کوئی شریک۔ بے شک بے شک۔ عجیب بات سنو، یہ شرک ہمیشہ اپنوں کے واسطے ہوا ہے۔ او بڑی بات۔ بھائی شیس علیہ السلام یا ان کے بیٹوں کے انتقال کے بعد لوگ آئے روتے تھے، تو شیطان آیا، اس نے کہا بزرگ یاد نہیں آتے؟ جی بہت یاد آتے ہیں، میں ان کی تصویریں بنا کے دیتا ہوں۔ رفتہ 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 تصویروں سے مورتیاں بنی، مورتیوں سے بت بنے، بت سے صنم بنے، صنم سے پھر باقاعدہ عبادات پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ وہ مشہور قصہ ہے نا۔ قصہ یہ ہے، یہ بریلوی کہتے ہیں کہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کشتی نکالی ہے 11-12 سال بعد، بارات اور دولہا دلہن ڈول بج رہے ہیں، لوگ ناچ رہے ہیں، کشتی ڈوب گئی۔ وہ بوڑھی عورت جو دولہے کی ماں تھی وہ کنارے پہ کھڑی اور روتی تھی روتی تھی اور روتی تھی۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر تصویر پڑھتے ہوئے وہاں آئے، کہا کیوں رو رہی بوڑھیا؟ کہا میرا بیٹا، میری بہو، ساری بارات ڈوب گئی ہے۔ اچھا، پیرانی پیر نے سمندر کو حکم دے دیا کہ بارات واپس کرو، تمہیں ایسے کیسے کر دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد کشتی پر آئی، ڈول بج رہے تھے، ڈنگا ڈولا، اور ناری پگڑی والے سب ناچ رہے تھے۔ مفتی ظفر ولی خان صاحب نے جو یہ باتیں کی ہیں نا، بڑی قیمتی باتیں ہیں، اور یہی میرا مقصد ہے کہ جب میں ان اکابرین پر تنقید کرتا ہوں کہ بھائی آپ اپنی بڑائی بیان مت کریں، اور اپنے اساتذہ یا اپنے بزرگوں یا اپنے اکابرین کے کشف و کرامات بیان مت کریں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے شرک جنم لے لیتا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ ند انداد، جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں جو کہ وہ اللہ کے ساتھ یعنی انہوں نے جن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ محبت کرنے کا حق ہے، مگر یہ اللہ کے ساتھ محبت نہیں کرتے، یہ انداد کے ساتھ محبت کر رہے ہیں۔ تو انداد ند کا جمع ہے، اور ند کسے کہا جاتا ہے؟ تو مفتی ظفر ولی خان صاحب نے کہا کہ یہ اپنوں کو کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن امت نے کیا بنایا؟ آپ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو وہ انداد میں شامل ہیں۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت انہیں اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ اسی طرح جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کے ماننے والے کس طرح محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ تو بریلوی کے سامنے عبد القادر جیلانی کی کوئی بات کریں، یا عبد القادر جیلانی کی کرامت، ان کی جو کرامت ہے یا کشف ہے، انکار کریں تو آپ کو مار ڈالیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے تصور میں عبد القادر جیلانی اللہ کے برابر نہیں، اللہ سے بھی بڑے ہیں۔ تو یہاں سے شرک شروع ہوا۔ انہوں نے یہ کہہ دیا، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ کیوں بت پرستی دنیا میں پھیلی۔ ایک ایسا زمانہ تھا کہ سارے انسان ایک ہی مذہب، ایک ہی دین پر تھے، کوئی مشرک نہیں تھا، لیکن جیسے شیس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام یہ لوگ چلے گئے، تو اب لوگوں کو، چونکہ اکابرین تھے یہ لوگوں کے، تو لوگوں کو محبت تھی، اور شیطان نے ان کو ورغلایا، یہاں تک کہ پوری انسانیت شرک میں مبتلا ہو گئی۔ تو یہی میرا مقصد ہے، اور یہی میں چاہتا ہوں کہ بھائی جس پیر صاحب نے، اور جس مولوی صاحب نے، اور جس کسی نے بھی اپنی بڑائی بیان کی ہے، یا اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے، یا اپنے اساتذہ، اپنے اکابرین کی بڑائی، کشف و کرامات بیان کرتے ہیں، بھائی ان کو منع کر دیں۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ سنتے ہیں، اب پہلی نسل تو سن لیتی ہے، دوسری نسل کے دلوں میں وہ انداد بن جاتے ہیں، تیسری نسل کے دلوں میں پھر وہ خدا بن جاتے ہیں۔ اب یہاں پر مجھ سے جو گیلے شکوے کر رہے ہیں، مجھے جو گالیاں پڑ رہی ہیں، صرف اسی بنیاد پر کہ میں یہی راستہ، یعنی شرک کا راستہ روکنا چاہتا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے، اور آپ جو کشف و کرامات بیان کر رہے ہیں، اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ جب آپ مسجد میں، اللہ کے گھر میں
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر بیٹھ جائیں اور قرآن کو گود میں لیں اور پھر اپنی اور اپنے اساتذہ اور اپنے اکابرین کے کشف و کرامات بیان کریں گے تو کیا آنے والی نسلیں مشرک نہیں ہوں گی؟ تو اس کے ذمہ وار کون ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں نا. تو ابھی سے راستہ روک لیجئے. اب دیکھ لیجئے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، کل ہم نے ویڈیو کی تھی پشتو میں کہ ہمارے ایک شیخ الحدیث صاحب ان کا کشف اور ان کی کرامات بیان کر رہے تھے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی کشف و کرامات اگر اکابرین کے اور ان علماء کے ہیں بھی تو آپ رہنے دیجئے، منہ بند کر دیجئے. اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی قدرت بیان کرو، اللہ کی طاقت بیان کرو، اللہ کی پہچان کرواؤ لوگوں سے. مخلوق سے ان کی نظر ہٹا دو، اللہ کی طرف ان کی نظر کر دو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، یہ لوگ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ کبیر، ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں بڑا گناہ ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور گناہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے فوائد بھی ہیں ان دونوں میں. قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ کبیر وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، مگر کیا ہے، آپ نے بچنا ہے. ان کو کہہ دینا کہ ان دونوں چیزوں سے بچ کے رہنا، کیونکہ بل اثمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان دونوں کے فائدوں سے زیادہ بدتر ہیں اور خطرناک ہے. تو میں جب بات کرتا ہوں کہ ان کے کشف و کرامات کی نفی کرتا ہوں، یہ مجھے کہتے ہیں یہ تو قادیانی ہیں اور یہ بزرگوں کی کرامات نہیں مانتا اور کشف نہیں مانتا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، لیکن آپ جس طریقے سے منواتے ہیں عوام الناس سے، تو اگر آپ کے دل میں کوئی اور مقصد ہے، یعنی آپ کے دل میں کوئی خیر ہے، آپ چاہتے ہیں کہ بھائی میرے سننے والے اس سے کوئی عبرت حاصل کرے، تو اس عبرت سے بڑا گناہ اور زیادہ نقصان اس کے بیان کرنے میں ہے. لہٰذا علماء حضرات، بھلے وہ منظور منگل صاحب ہوں، خود یہ زرولی خان صاحب ہوں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں، کوئی بھی بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، شیعہ ہوں، وہابی ہوں، کوئی بھی ہوں، اللہ کے واسطے یہ کشف و کرامات اپنے بھی، اپنے بزرگوں کی بھی اور اپنے اساتذہ کی بھی بیان مت کریں. اللہ کافی ہے سب کے لیے.